اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر کو جھاڑتا ہے، اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح شب برات کے متعلق بھی حدیث پاک میں ہے، جب شعبان کی درمیانی یعنی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام یعنی عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو۔ بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شایان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کہیں لبیک یا ربی، کہہ دیں لبیک یا ربی، میں حاضر ہوں میرے مولا، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں، ہے کوئی ایسا طلوع فجر تو یوں ہی اعلان ہوتا رہتا۔ غور طلب بات یہ ہے، ہم گناہ گاروں کے لیے بشارت، ہم گناہ گاروں کے لیے امید افزا ایک بات یہ ہے کہ روزانہ رات کے کسی ایک حصے میں آ کر اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر تجلی فرما کر پکارتی ہے، اور ہم جیسے لوگ سوئے ہوتے ہیں، رات کو دیر تک ہم سوئے ہوتے ہیں، مگر یہ وہ راتیں ہیں کہ اللہ کی رحمت رات شروع ہوتے ہی پکارتی ہے۔ یہ تو خاص گناہ گاروں کی راتیں ہیں، نیکوکار تو روزانہ راتوں کو عبادت کر کر کے اپنے درجے بلند کر رہے ہوتے ہیں، ہم گناہ گاروں کو یہ راتیں ملی ہوئی، معراج کی رات مل جاتی ہے، شب برات مل جاتی ہے، 27ویں شب رمضان شریف کی مل جاتی ہے، رمضان کی راتیں مل جاتی ہیں، اور بھی کئی بابرکت راتیں سال بھر میں آتی ہیں، اور الحمدللہ جن کو اللہ پاک نے سعادت مندی عطا کی، جن کو اللہ پاک نے جن کے نصیب کیے، میں تو یہ کہوں جن کو اللہ نے محروموں میں نہیں رکھا وہ آ جاتے ہیں، باقی ایسے بھی محروم ہیں، نہ مانتے ہیں نہ کسی کو ماننے دیتے ہیں، وہ بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، خود بھی محروم ہے، دوسروں کو بھی محروم کرنے پر لگا رہتا ہے۔ تو لیکن اللہ پاک جس کو چاہتا ہے عبادت کی توفیق دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی عطائیں عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیک لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہمیں یہ رات مل گئی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت لے کر اٹھیں گے، انشاءاللہ مغفرت کی خیرات لے کر اٹھیں گے، انشاءاللہ اپنی اصلاح کر کے اٹھیں گے، طرح طرح کے برائیاں، طرح طرح کے مسائل لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ آج کی رات کے صدقے میں کرم ہو گیا، سارے انشاءاللہ ہم سب کے اللہ نے چاہ تو بیرے پار ہو جائیں گے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ اتنے جہاں 40 اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ ہزاروں عاشقان رسول، اور نہ جانے کہاں اجتماعی طور پر انفرادی طور پر عاشقان رسول اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اجتماع میں شامل ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، سسکیاں بن رہی ہوتی ہیں، کس کی ایک ہچکی ہمارے بیرے پار کر دے گی۔ اللہ پاک ہمارا دل لگا دے، ہمارا دل لگا دے، ہمیں سستی نہ ہو، اور ہماری نظر بس اللہ پاک کی رحمت اور اس کی بارگاہ سے ملنے والی مغفرت کی طرف لگی ہوئی ہو، کہ اللہ کرے کہ یہ رات ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلانے والی رات بن جائے، کیونکہ ہے ہی نجات کی رات، شب برات، برات کہتے ہیں نجات کو، نجات کی رات، قبر کے عذاب سے نجات، نزاع کی سختیوں سے نجات، اللہ چاہے تو برے خاتمے سے نجات، قبر کے عذاب سے نجات، قبر کی سختی سے نجات، قیامت کی پرسش سے نجات، قیامت کی گھبراہٹ سے نجات، اور ایک کاش دنیا کی محبت سے نجات، دنیا کی الفت سے نجات، مال کی محبت سے نجات، یہ واقعی بہت بنیادی نجاتیں ہیں کہ آخرت کی نجات کی طرف چلنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے بنتی ہے وہ مال و دنیا کی محبت بنتی ہے، ہم اسی میں بس دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں،
آپ نے بڑا ایک سبق آموز اور بڑا عبرت والا واقعہ بیان فرمایا ہے، بڑے دل کے کانوں سے سنیے گا تو انشاءاللہ کافی اس میں سبق ملے گا۔ اب میں نے جو کہا کہ دل کے کانوں سے سنیے گا، بھی پچھلے دنوں میں صلاۃ الجنان جو تفسیر قرآن ہے اس کی ایک آیت کریمہ میں قرآن کریم موبائل میں چونکہ صلاۃ الجنان کی اپلیکیشن ہوتی ہے تو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو میں پڑھ رہا تھا تو ایک بڑی ایمان افروز اور بڑی عبرت والی بات پر نظر پڑی، تو میں نے کہا چلیں انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ابھی موقع ملا ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں یا کان ہوں جن سے سنیں، تو یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اس آیت میں کفار کو زمین میں سفر کرنے پر ابھارا گیا تاکہ وہ کفر کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے مقامات دیکھیں اور ان کے آثار کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کفار مکہ نے زمین میں سفر نہیں کیا تاکہ وہ سابقہ قوموں کے حالات کا مشاہدہ کریں اور ان کے پاس ایسے دل جن سے یہ سمجھ سکیں کہ انبیاء کرام کو جھٹلانے کی وجہ سے ان قوموں کا کیا انجام اور اس سے عبرت حاصل کریں، یا ان کے پاس ایسے کان ہو جن سے پچھلی امتوں کے حالات، ان کا ہلاک ہونا اور ان کی بستیوں کی ویرانی کے بارے میں سنیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ پاک نے کس قدر یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا، جس کو کہتے ہیں، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا دل بصیرت کی نظر سے اندھا ہو وہ تمام ظاہری اسباب ہونے کے باوجود دین کا راستہ پانے اور حق و ہدایت کی راہ پر چلنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اندھا وہ نہیں جو ظاہری آنکھوں سے محروم ہے بلکہ اندھا وہ ہے جو بصیرت سے محروم ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم دل کے کانوں سے اللہ اور اس کے رسول کا کلام سننے اور عبرت کی باتیں سننے میں ہم کامیاب ہو جائیں تاکہ ہمیں نصیحت بھی ملے اور ہمیں عبرت بھی ملے۔ تو آپ بڑا ایمان افروز واقعہ جو بیان کرتے ہیں وہ سنیے۔ ایک شخص تھا، اس کے دو بیٹے تھے، موت تو آنی ہے۔ ایک وقت آیا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس نے وراثت میں ایک گھر چھوڑا تھا۔ اب وہی ہوا جو عموماً ہوتا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا تو بیٹے جائیداد کے لیے لڑتے ہیں، گھر کے لیے لڑتے ہیں، وراثت کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ جنرلی طور پر ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا مگر جنرلی طور پر ایسا ہوتا ہے۔ تربیت ہوتی نہیں ہے، والدین کی طرف سے وہ تربیت ہی نہیں ہوتی کہ اولاد ماں باپ کے انتقال کے بعد کسی اور طرف جائے، بلکہ جائیداد اور وراثت اور ترکہ اور اس میں لڑائی جھگڑے، یہ بھائی بہنوں میں یہ بڑی کہانی ہے، اس کی بڑی کہانی ہے، سوچی نہیں ہے۔ مال کی محبت نے اندھا کیا ہوا ہوتا ہے، لڑتے جھگڑتے۔ اب یہ دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو گئی یہ گھر کے معاملے میں۔ اللہ پاک نے اس گھر میں لگی ہوئی ایک اینٹ کو بولنے کی طاقت بخشی، یعنی یہ دونوں گھر میں لڑ رہے ہیں۔ اب گھر کی جو دیواریں ہیں، اس دیوار میں جو اینٹیں لگی ہیں، اینٹوں کی دیواریں بنتی ہیں، اللہ پاک نے ایک اینٹ کو بولنے کی طاقت دی۔ اینٹ نے بول کر کہا، بلاک بریک، اے دو بھائیو کس بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ اب یہ اینٹ سے آواز آ رہی ہے، بلاک سے آواز آ رہی ہے، بریک سے آواز آ رہی ہے۔ مجھ سے میری کہانی سنو۔ میں ایک بادشاہ تھا، سال میں حکومت کرتا رہا، پھر مجھے موت نے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ میرے خوبصورت رخسار، پیاری پیاری آنکھیں، طاقتور جسم، مضبوط بازو، میری ہڈیاں، غرض میرا وجود گل سر کر مٹی میں مل گیا۔ 1000 سال تک میری مٹی برباد رہی۔ پھر ایک کمہار، یعنی مٹی کے برتن بنانا والا جو ہوتا اس کو کمہار کہتے ہیں، پھر ایک کمہار نے میرے دفن کی جگہ سے مٹی اٹھائی، میرے وجود کو مٹی سے ایک پیالہ بنا دیا۔ اب میرے جسم کی مٹی کو پیالے کی صورت میں استعمال کیا جاتا رہا۔
پھر وقت گزرا، سالہ سال کے بعد پیالہ بھی ٹوٹ گیا، مٹی میں پھر میں مٹی میں مل گیا۔ پھر ایک شخص نے اس مٹی سے اینٹ بنائی اور اس اینٹ میں سے یہ مکان میں لگا دیا، مٹی پھر مٹی میں مل گئی۔ جب اس انجام ایسا ہے تو پھر کس بات پر تم جھگڑا کر رہے ہو؟ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کی یا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل نہیں کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کتنی عبرت والی یہ حکایت، ایک اینٹ کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور اینٹ نصیحت کر رہی ہے، یہ لوگوں کس بات پر جھگڑا کر رہے ہو؟ اس مکان پر لڑ رہے ہو؟ میں بادشاہ تھا، میں بادشاہ سے مٹی ہوا، قبر میں مل گیا، وہاں سے میں پیالہ بنا، وہاں سے میں اینٹ بنا، اب اس گھر میں لگاؤں، نہ جانے اس کے بعد کیا انجام ہو۔ اس بے وفا دنیا کے لیے لڑ رہے ہو، اس بے وفا دنیا پر فدا ہو رہے ہو، اس بے وفا دنیا کے لیے جھگڑے کر رہے ہو۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ دو بھائی گھر کے لیے لڑ رہے تھے، اگر آپ سوسائٹی بھی کی بات نہیں کر رہا، آج کی اس بابرکت رات میں دنیا بھر کے مسلمانوں، دنیا بھر کے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دنیا میں جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، جتنے فساد ہو رہے ہیں، جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، ان میں بہت بڑی وجہ یہ مال ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، جائیدادوں کی محبت ہے، اقتدار کی محبت ہے، جو جھگڑے کرواتی، جنگیں کرواتی ہے، جانے لینے پر مجبور کر دیتی ہے، بھائی کا خون کر دیتا ہے جائیداد کے لیے، باپ بیٹے کا خون کر دیتا ہے جائیداد کے لیے۔ یہاں تو باپ کا انتقال کے بعد لڑ رہے تھے، یہاں تو بیٹا اتنا مطلب کہ باپ کی جائیداد کے لیے بے چین ہو جاتا ہے کہ باپ کا قتل کر دیتا ہے۔ باپ اگر خرچہ نہ دے تو قتل کر دیتا ہے، ماں خرچہ نہ دے تو قتل کر دیتا ہے، ماں باپ سے لڑتے ہیں، والدین سے لڑتے ہیں، بھائی کا دشمن ہو گیا اس مال کے لیے، بہن بھائی کی دشمن بن گئی اس مال جائیداد کے لیے، پارٹنر کا دشمن بن گیا اس مال و جائیداد کے لیے، اور نتیجہ موت۔ فائنل کیا ملے گا؟ موت، آخر موت، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا، اسے کیڑوں نے کھانا۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پہ سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، غلام ایک پل نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو گرا، اپنی زندگی پر غرور و فخر و ناز نہ کر، غلام ایک پل نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو گرا، زمین کی خاک پہ سونا ہے، اینٹوں کا سرانا، مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، لیکن ہم جھگڑے کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اچھا صرف جھگڑے لڑائی، ظلم کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں، لوگوں کا پلاٹ کھا جاتے ہیں، لوگوں کے قرضے کھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ کڈنیپ کرتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، بدلے میں کیا لیتے ہو؟ مال، دولت کے لیے تو کیا جاتا ہے، کسی کا حق دبا دیا جاتا ہے، کسی کی فائل دبا دی جاتی ہے،
کیوں؟ پیسے دے گا تو فائل ملے گی، پیسے دے گا تو حق ملے گا، پیسے دے گا تو اس کا کام کروں گا۔ کیا چیز روک رہی ہے اس کو؟ کس چیز نے اس کی فائل روکی تھی؟ مال کی محبت، دولت سود دلاتی ہے، دولت سود میں انرول کر دیتی ہے، دولت رشوت کے لین دین میں انرول کرتی ہے، دولت کی محبت، یعنی دولت سے مراد مال کی محبت۔ یہ دونوں بھائیوں کا جھگڑا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ واقعہ ہم تک پہنچایا ہے، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہے۔ یہ نہ سوچو کہ میرے دل میں دنیا کی مال کی محبت ہوگی تو میں کسی فتنے سے بچ جاؤں گا۔ کیسے فتنے سے بچو گے؟ آقا فرماتا ہے میری امت کا فتنہ مال ہے، یہ اس امت کا فتنہ ہے مال کی محبت، اور اس مال کی محبت میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی پناہ، یعنی بیوی شوہر کا قتل کر دیتی ہے، شوہر بیوی کو مار دیتا ہے جائیدادوں کے لیے، لڑائیاں کرتے ہیں، گاؤں کے گاؤں لڑ رہے ہیں، قبیلے کے قبیلے لڑ رہے ہیں، برادروں کی برادریاں لڑ رہی ہیں، دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، یہ جھگڑا بچوں میں اتر گیا، اب نسلوں کی نسلیں لڑ رہی ہیں۔ پوچھو کیا وجہ تھی؟ وجہ میں جائیداد نکلے گی، دولت نکلے گی، پھر ورثہ نکلے گا، ترکہ نکلے گا، اسی طرح کی مال و دنیا کی محبت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آپس میں لڑائیاں جھگڑے، پھر غصہ، پھر قتل و غارت گری۔ یعنی اب سوچئے کہ یہ ایک دنیا کی محبت، مال کی محبت نا حق قتل کرواتی ہے، ظلم کرواتی ہے، اغوا کرواتی ہے، رشوت دلواتی ہے، نہ جانے کتنے گناہ کرواتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے مال کی محبت سے بچائے، دنیا کی محبت سے بچائے۔ ارے اللہ کے بندوں، ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ پاک نے ہمارا مقدر کر کے رکھا ہے، کوئی اپنے نصیب سے زیادہ نہیں لے سکتا، مگر دنیا کی محبت نے پاگل کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی محبت سے نجات عطا فرمائے۔ یہ دنیا آج جیسی ہمیں نظر آ رہی ہے، خشکی، فلاں جگہ زمین، یعنی خشکی سے مراد زمین، فلاں جگہ دریا، فلاں جگہ سمندر۔ شاید آج سے ہزاروں سال پہلے یہ ایسے نہیں تھے، یہاں نہ جانے کون کون دفن ہیں۔ یعنی جب ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو جہاں سمندر نظر آتے کیا پتا سمندر کتنے پیچھے چلے گئے، آگے چلے گئے۔ جو زمین ہمیں خوش نظر آتی کیا پتا کل یہ خوش نہیں تھی ہزاروں سال پہلے۔ ہزاروں سال پہلے زمین کا کیا حال تھا ہمیں نہیں پتا، وہ آبادیاں کہاں ہمیں نہیں پتا، وہ نیست و نابود ہونے والی جگہ کہاں ہمیں نہیں پتا، کئی جگہ ہمیں نہیں پتا، کئی جگہوں کے نشان باقی ہے، کئی جگہوں کے نشان مٹ گئے۔ ان قریب ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ آج سے شاید 1-2 صدیوں کے بعد ہمارا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوگا، ہماری قبروں کے نشان مٹ جائیں گے، پتہ نہیں جہاں ہم دفن ہوں گے وہاں کیا ہوگا، اللہ بہتر جانتا۔ اللہ مدینے میں موت عطا کر دے، اللہ عافیت کی موت عطا فرما دے۔ ممکن ہے ہمارے قبروں کے نام و نشان مٹ جائیں، شاید 100 سال کے بعد ہمارے گھروں میں ہماری جگہ کوئی اور آباد ہوگا، ہماری جائیداد کسی اور کے نام پر ہوگی، جیسے آج بالفرض ہمارے پردادا، اور اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ان کو کون جانتا پہچانتا ہے؟ کس کو پتا وہ کہاں رہتے تھے کہاں نہیں رہتے تھے؟ یوں ہی جب ہمارے 100-200 سال نکل جائیں گے اور آج ہم جہاں رہ رہے ہیں ان کا پتہ نہیں کس کو پتا ہوگا کہ نہیں پتا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا کرے، ہمیں سوچنے کی صلاحیت عطا کرے، ہمیں گزرے ہوئے واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے نظر والو۔ اس لیے کہتے ہیں جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے۔ حدیث پاک میں انسان کی ہر چیز گل جائے گی، ریڑھ کی ہڈی نہیں گلے گی، اس سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے ریڑھ کی ہڈی میں ایک باریک سا ذرہ ہوتا ہے جسے عجب الظم کہتے ہیں، یہ اتنا باریک ہوتا ہے جو خوردبین یعنی مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا۔ روز قیامت اسی سے انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا۔
یہ ایک بات یہاں وضاحت کرتا چلو، اور یہ بڑے توجہ کی بات ہے اور ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ بلند رتبہ ہستیاں ہیں کہ ان کے پاک جسموں کو زمین کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ حدیث پاک میں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یعنی بے شک اللہ پاک نے نبیوں کے جسموں کو نقصان پہنچانا زمین پر حرام فرما دیا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ نماز پڑھتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ایک شعر سنیے، اس میں بڑی پیاری وضاحت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمائی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی مگر ایسی کہ فقط آنی، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی۔ انبیاء کرام کے صدقے اور وسیلے سے اور بھی کئی خوش نصیب ہیں جن کے جسموں کو زمین نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہیں پہنچاتی۔ مثلاً اولیاء کرام کے مبارک جسم قبر میں سلامت رہتے ہیں۔ ترمذی شریف میں پچھلی امتوں کے ایک ولی اللہ جن کو اس زمانے کے بادشاہ نے شہید کر دیا تھا، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کی قبر کھل گئی۔ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا جسم پاک بالکل صحیح سلامت۔ شہید ہوتے وقت جب انہوں نے زخم پر ہاتھ رکھا تھا، اب بھی اسی طرح رکھا تھا، ہاتھ ہٹایا گیا تو جسم سے تازہ خون جاری ہو گیا۔ تو یہ جن کے جسم اللہ سلامت رکھے گا قبر میں ان کے جسم سلامت رہیں گے، یہ بات بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، ثواب کی خاطر اذان دینے والا خون میں تڑپتے شہید کی طرح اس کی قبر میں کیڑے نہیں آئیں گے۔ ثواب کی خاطر اذان دینے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جب حافظ قرآن انتقال کرتا ہے تو اللہ پاک زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت کو مت کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے میرے مولا میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں حالانکہ تیرا کلام اس کے سینے میں ہے۔ اللہ نصیب کر دے قرآن یاد کرنا، قرآن حفظ کرنا، جن کو اللہ توفیق دے خود کرے، اپنے بچوں کو حافظ بنائے، اپنے بچوں کو عالم بنائے، انشاءاللہ ان کا بھی دنیا اور آخرت میں قبر میں بیڑا پار ہوا، کیا پتا ان کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ کیا بات ہے، اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ہمارا مٹی کا جسم ایک دن پھر مٹی میں مل جائے گا، اگرچہ جسم گل سر کے مٹی میں مل جائیں، ہوائیں خاک اڑا کر ادھر ادھر بکھیر دیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم بالکل بھولے بسرے ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ موت سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک کا عرصہ برزخ ہے۔ یہ عرصہ مٹی کے نیچے گزرا تو وہ قبر، کسی کو شیر وغیرہ جانور چیر کھایا تو وہ اس کی قبر شمار ہوگی، کوئی سمندر میں ڈوب گیا تو وہی قبر سمجھی جائے گی۔ غرض کہ مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہے، جس حالت میں ہے، اللہ پاک یہ قدرت رکھتا ہے کہ اس سے اس کے اعمال کی جزا یا سزا، اور جزا یا سزا کا معاملہ بالکل حق اور سچ ہے، یعنی جہاں اللہ چاہے گا اس کو سزا بھی دے گا، جزا بھی دے گا۔ قبر میں اترنا یہ لازم نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کا جب آخری وقت آیا اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ایک عجیب وصیت کی بیٹوں کو، کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو لوہے کا ایک تابوت بنوانا، پھر میری لاش کو اس تابوت میں رکھ دینا، یعنی لوہے کے صندوق میں میری میت کو، میری لاش کو رکھ دینا میرے مرنے کے بعد، پھر اس صندوق کو دفن مت کرنا بلکہ کمرے کی چھت کے ساتھ لٹکا دینا۔ یہ اس نے بیان کیوں؟ تاکہ میں عذاب قبر سے بچ جاؤں۔
قبر میں اتروں گا تو مجھے عذاب ہونے اس کا تھا کہ مجھے عذاب نہ ہو جائے، قبر کی وحشت سے بچ جاؤں گا، قبر کے اندھیرے سے بچ جاؤں گا، اس طرح جو بھی اس نے نیت کی ہوگی۔ بیٹوں نے وصیت پر عمل کیا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اب عبرت کی بات سنیے، جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو لوہے کا تابوت بنوایا گیا، اس کے اندر بادشاہ کی لاش کو رکھ کر اس تابوت کو لوہے کے ایک بڑے صندوق میں رکھا گیا، پھر اس صندوق کو زنجیر وغیرہ کے ذریعے کمرے میں لٹکا کر کمرہ بند کر دیا گیا۔ اب جب رات ہوئی تو اچانک کمرے کے اندر سے کچھ آواز آنے لگی، بیٹے کمرے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا، دیکھا تو صندوق ہل رہا تھا، انہوں نے صندوق کو نیچے اتارا، کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صندوق کے اندر تابوت ہے، اس تابوت کے اندر بادشاہ کی لاش، اور بادشاہ کی لاش کے اوپر ایک خوفناک سانپ، اور اس کے چہرے کو وہ سانپ کاٹ رہا ہے۔ اب ظاہر صندوق میں جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی سوراخ ہی نہیں ہے، پھر سانپ کیسے اندر چلا گیا؟ بادشاہ کے بیٹوں نے سانپ کو باہر نکالا اور اسے مار دیا، صندوق کو پھر بند کیا اور پہلے کی طرح کمرے میں لٹکا دیا۔ اب یہ رات تو جیسے تیسی تھی گزر گئی، اگلی رات کو پھر کمرے سے آوازیں آنے لگی، بیٹوں نے پھر کمرہ کھولا، دیکھا کہ صندوق ہل رہا ہے، چنانچہ صندوق اتارا گیا، اب کھولا تو پہلے والے سانپ سے بھی بڑا بادشاہ کے سینے پر سانپ چڑھا ہوا تھا۔ بڑی حیرانی ہوئی، انہوں نے پھر اس سانپ کو باہر نکالا، مار دیا، صندوق پھر بند کر کے لٹکا دیا۔ یہ دوسری رات بھی جیسے تھی ایسی گزر گئی، اب تیسری رات ہوئی، کمرے سے پھر آوازیں آنا شروع ہو گئی، بیٹوں نے دروازہ کھولا، صندوق نیچے اتارا، صندوق کو کھولا، خوف کے مارے ان کے ہوش اڑ گئے، لوہے کا صندوق ہے، اس کے اندر ایک تابوت ہے، باہر سے صندوق بالکل صحیح سلامت ہے، مگر اس تابوت کے اندر خوفناک آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ عذاب قبر سے ہرگز چھٹکارا نہیں، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کی لاش کو باقاعدہ قبر میں دفن کر دیا۔ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک بات بتاؤں، بڑا عجیب و منفرد بڑا پریکٹیکل سسٹم ہے دنیا کا۔ جب آپ میں ہم میں سے کوئی مرتا ہے تو موت کے بعد کہ جو پروسیجر ہے نا وہ ہم ہی سے کروائی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے سسٹم نہیں ہے کہ آدمی مر گیا اس کو کہیں اور دے دیا، کوئی اور مخلوق آ کر سارے کام کرے گی۔ بات سمجھیے، اے زندو جو بھی زندہ ہو میری بات کان کھول کر سنو، اور اگر تم نے کبھی کسی میت کو غسل دیا ہے تو یاد کرو، کبھی کسی میت کو کفن دیا ہے تو یاد کرو، کبھی کسی کے جنازے میں شرکت کی تو یاد کرو، ہم ہی کرتے ہیں یہ، میت ہمارے حوالے ہوتی ہے، ہم میں سے ہی کوئی اس کے کپڑے اتارتا ہے، کینچی سے کاٹتا ہے یا یوں ہی اتارتا ہے، اس کی کتنے ہی بدن پر عالی شان کپڑے ہوں، اس کے بدن پر کتنا ہی قیمتی لباس اس کے بدن پر، مرنے کے بعد اس کی اتنی قیمتی لباس کی اہمیت کو سامنے رکھ کر اس کو اس لباس میں نہیں دفن کیا جائے گا۔
کہ جناب نے بڑی قیمتی گھڑی پہنی ہے، نا گھڑی مت اتارو، مرحوم کو گھڑی سے بڑی محبت تھی، مرحوم کو اس کپڑوں سے بڑی محبت تھی، بڑے ارمانوں سے یہ سوٹ خریدا تھا، بڑے ارمانوں سے کپڑا خریدا تھا، بڑے ارمانوں سے یہ جوڑا بنایا تھا، بڑے ارمانوں سے اس نے یہ چیزیں رکھی تھی، بڑے ارمانوں سے اس نے یہ کام کیا ہوا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کیا ہے کبھی کسی دن کفن کا کام، کوئی کسی مردے کو کفن دیا ہے، دفن دیا تو یاد کرو کیا ہوا اس کے ساتھ۔ اس کے پہنے ہوئے کپڑے اتارے، اس کو کفن پہنایا، کفن میں کوئی جیب تھا؟ بتاؤ، کفن لوگ سلواتے تو ہیں نا بعد وقت، تو تھوڑا سلوا کر سیٹ کر کے کفن دے دیں، مگر کبھی کسی درزی کو دیکھا کہ اس نے کفن میں جیب ڈالا ہے؟ نہیں، کفن میں جیب نہیں ہے، کیونکہ کفن میں جیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو خالی جانا ہے، کوئی چیز لے کر نہیں جا سکتا یہ۔ ہم دیتے ہیں کفن دفن، ہم دیتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ۔ کوئی غسل دے رہا ہے، ہلنے کی ہل نہیں سکتا مردہ، ہل نہیں سکتا مردہ۔ سوچو تو صحیح یار، کہاں گئی اس کی وجاہت، کہاں گئی اس کی طاقت، کہاں گیا اس کا دبدبہ؟ ایک اشارے سے ادھر سے ادھر کر دیتا تھا، آج کسی اشارے کا کچھ نہیں کر سکتا یہ مردہ، کچھ نہیں ہو سکتا اس مردے کے ساتھ، غسل تک نہیں دے سکتا، ہل نہیں سکتا۔ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میں نے میت کے بدن پر ہاتھ پھیرا، یقین مانے بہت عبرت ہے، بہت عبرت ہے۔ میں نے غسل دیتے دیکھا ہے میت، میں نے کفن دیتے دیکھا ہے میت، بہت عبرت ہے، یقین مانو بہت عبرت ہے۔ کہاں گئی اس کی دولت کی محبت، کہاں گئی اس کی مال کی محبت، کہاں اس کی جائیداد، کہاں اس کی دولت، کہاں اس کی تمام تر چیزیں، کہاں اس کی گاڑی، کہاں اس کی گھڑی، کہاں اس کا بنگلہ؟ ارے کیا اس کے ڈرائنگ روم میں اس کو دفن کیا جاتا ہے؟ یہ اس کے عالی شان کمرے میں اس کو دفن کیا جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، بلکہ اسی گھر سے اس کی لاش نکلتی ہے، اسی کے گھر سے اس کی میت نکلتی۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں اس کی میت کو کندھوں پر، ہم لے کر نکلتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہم کر رہے ہیں، زندہ کر رہا ہے اس میت کے ساتھ معاملہ، ہم لے کے جاتے ہیں اس کو جنازہ گاہ تک، ہم رکھتے ہیں اس کی میت کو، ہم پڑھتے ہیں اس پر نماز جنازہ، ہم اس کو اٹھا کر بس میں ڈالتے ہیں، ہم اس کو قبرستان لے کر جاتے ہیں، ہم اس کی ڈولی سے جو جنازے کی ڈولی ہوتی ہے ہم اس کو نکالتے ہیں، ہم اس کو اپنی ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں۔ کوئی قبر میں پٹا باندھ کے اتارتا، ذرا سنبھالنا گر نہ جائے، ارے وہ خود بچ جائے گا، نہیں یہ نہیں بچ سکتا، اب یہ میت ہے، یہ اس کی روح نکل گئی، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہم کر رہے ہیں، ہم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب اس کو قبر میں لٹاتے ہیں تو پھر کوئی آواز آتی ہے منہ یوں کر دو، اور کتابوں میں لکھا ہے کئی ایسے مرنے والے پائے گئے، کفن چوروں نے یہ باتیں بیان کی ہے کہ جب کفن چوروں نے کفن چوری کی تو دیکھا کہ ان مردوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے چہرے قبلے سے پھر گئے تھے، یہ تو قبلے کی طرف منہ کرتے۔ پتہ چلا کہ قبلے کی طرف منہ کرنا تو صحیح ہے، مگر اللہ کی رحمت شامل نہ ہوئی تو چہرہ قبلے سے گھما پھرا جا سکتا ہے۔ پھر ہمیں مٹی ڈالتے ہیں اس کی کفن پر، ہم ہی سلیب لگاتے ہیں اس کی قبر پر، ایک کرن تک قبر میں نہیں اترنے دیتے، کرن تک روشنی کی کرن نہیں جانی چاہیے اس کی قبر کے اندر، ایک ہوا نہیں جانی چاہیے اس کی قبر کے اندر۔ یہ سارے فارمیلٹی ہم پوری کر رہے ہیں، یہ سارے طریقے کار ہم پورے کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، ذرا وہاں مٹی ڈال دو، ارے وہ پتھر پھنسا دو، پتھر، تاکہ ہوا نہ جائے، روشنی نہ جائے، پھر اسی قبر پر منو مٹی ڈال دی۔
مردہ دیکھ رہا ہے، ہاں مردہ دیکھ رہا ہے، عقل سلامت ہے، اس کو سب پتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کی ایک بات بیان بھی کرتا چلا، اللہ کرے عبرت مل جائے، اللہ کرے عبرت مل جائے، اس سے پہلے کی بات بیان کرتا چلو، مرنے سے پہلے کوئی شخص نہیں جو اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، ہر شخص کو مرنے سے پہلے اپنا اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اگر مرنے والے نے دیکھ لیا کہ میرے لیے جہنم میں، اللہ نہ کرے، اور اس کے دیکھنے کے بعد اس کی روح نکلتی ہے، وہ مردہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے کہیں نہ لے کے جاؤ، مجھے یہیں رہنے دو، اس کو پتہ ہے آگے عذاب قبر اس کا انتظار، اور جب نیکوکار مرتا ہے اور مرتے وقت دیکھتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے، تو وہ چاہتا ہے مجھے جلدی لے کے جاؤ تاکہ میں اپنے انعام کو پاؤں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم جب مرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا موت کے بعد کیا کیفیت بنتی ہے، ہمیں کلمہ یاد رہتا ہے نہیں رہتا، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ پاک ہماری قبر کو روشن کرے، ہمیں قبر میں گھبراہٹ نہ ہو۔ حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندے کو چاہیے کہ 4 کام اختیار کر لے اور 4 کاموں سے رکا رہے، جو ایسا کرے گا وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچ جائے گا۔ 4 کام جو کرنے والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 نماز، نمبر 2 صدقہ، نمبر 3 تلاوت، نمبر 4 اللہ پاک کا کثرت سے ذکر۔ اور جن کاموں سے بچنا ہے 4 وہ کون سے ہیں؟ جھوٹ، خیانت، چگلی اور پیشاب چھینتے۔ اللہ پاک ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی اور صحیح طور پر نماز پڑھنے کی اور پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ اور سیکھ کر نماز پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم نمازی تو بنے، بے نمازی سوچیے یار نماز بھی نہیں پڑھتا اور باتیں اس کی سنو تو وہ باتیں ارے خدا کے بندے نماز تو پڑھ، نماز نہیں پڑھنی، نماز بہت اعلیٰ عبادت ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز بارگاہ الہی میں حاضری کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز قرب الہی کا وسیلہ ہے، نماز کو اللہ پاک کی نمازی کو اللہ پاک کی مدد حاصل ہوتی ہے، کامیابی اللہ عطا فرماتا ہے، نماز گناہ مٹاتی ہے، نماز روح کو قرار دیتی ہے، نماز ظاہر و باطن کو سنوارتی ہے، نماز رزق میں برکتیں لاتی ہے، نماز قبر میں کام آئے گی، نماز قبر کی گھبراہٹ اور عذاب قبر سے بچائے گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔